روز ازل میں جب رب نے ہمارے باپ اور تمام انسانیت کے باپ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا، مجسمہ بنا، روز ازل میں اللہ نے ملائکہ سے کچھ مکالمہ بیان فرمایا اور جواب میں ملائکہ نے کچھ عرض کیا۔ وہ مکالمہ رب العالمین نے اپنے آخری نبی، 1.25 لاکھ نبیوں کے سردار، کائنات کے تاجدار، شافع روز شمار، آقا نامدار، وجہ تخلیق کائنات، باعث تخلیق کائنات، مقصود کائنات، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جو کتاب عطا فرمائی، اس آخری کتاب میں رب نے روز ازل کا مکالمہ بیان فرمایا۔ اب ماشاءاللہ میرے سامنے جتنے بھی چہرے ہیں بڑے نکھرے شعور اور ادراک رکھنے والے مجھے نظر آ رہے ہیں، اور میں نے ان چہروں کو سامنے رکھ کے ہی موجودہ جو اب آج کی گفتگو ہے اس کا انتخاب کیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ جو میں گزارشات پیش کروں گا وہ ضائع نہیں جائیں گی۔ مجمع ماشاءاللہ شعور والا ہے، ادراک والا ہے۔ اب حیرانگی کی بات تو یہ ہے کہ مکالمہ ہے روز ازل کا، اور رب آخری نبی پر جو آخری کتاب نازل کی اس کتاب میں روز ازل کا مکالمہ رب بیان فرما رہا ہے۔ وہ مکالمہ بڑا عجیب ہے۔ جب اس مکالمے میں ہم غور کریں گے تو ہمیں اپنی حیثیت کا پتہ لگے گا، اپنی منزل کا پتہ لگے گا کہ ہماری منزل کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ابھی حضرت آدم کو بنایا نہیں تو ملائکہ کے سامنے اپنے ارادے کا اظہار کیا، فرمایا قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اب علماء کرام جانتے ہیں خلیفہ کا مطلب نائب ہے۔ اللہ فرما رہا ہے کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ اللہ مشورہ نہیں مانگ رہا، اپنے ارادے کا اظہار فرما رہا ہے۔ اب ملائکہ اس چیز کا جواب عرض کر رہے ہیں اگلی آیت میں، قال انی جاعل فی الارض خلیفہ، اللہ نے کہا میں زمین میں میں رب اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اب ملائکہ عرض کرتے ہیں یا اللہ اتجعل فیہا، کیا تو یہ بنانے والا ہے من یفسد فیہا ویسفک الدماء، جو خون ریزی کرے گا، تیری سرکشی کرے گا، تیری نافرمانی کرے گا، فساد کرے گا، تو اس کو بنانے والا ہے۔ قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء، اب اگلی بات جو ملائکہ کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ، یا اللہ ہم تیری حمد تسبیح کے ساتھ بیان کریں گے۔ اب ملائکہ نے دو باتیں بیان کی، انسان کی نیگیٹیویٹی کو بیان کر رہے ہیں، بات غلط نہیں ہے ملائکہ کی، ملائکہ نے جو بات کی وہ بات 100% سچ ہے۔ ملائکہ نے انسان کی نیگیٹیویٹی کو بیان کیا اور مقابلے میں اپنی پازیٹیویٹی کو بیان کیا۔ انسان کی نیگیٹیویٹی کیا ہے کہ یہ سرکش ہوگا۔ اب ملائکہ کو کیا پتا کہ یہ سرکش ہوگا؟ یہاں پر علماء کرام نے بڑی بحثیں کی ہیں۔ علماء فرماتے ہیں ملائکہ کے ہاتھوں میں ہے آگ، مٹی، پانی، ہوا، 4 عناصر ترکیبی کا مجموعہ، وہ گوندھ رہے ہیں، مرکب تیار کر رہے ہیں، امیزہ تیار ہو رہا ہے، اور ادھر اللہ فرما رہا ہے کہ یہ جو چیز تم تیار کر رہے ہو نا یہ کوئی عام نہیں، یہ میں رب کی نائب ہوگی۔ اب ملائکہ اس میٹیریل کو دیکھ رہے ہیں
اور ادھر عرض کر رہے ہیں آتا جالو فیہا، آتا جالو استفہامیہ ہے، یہ آمیزہ ملائکہ کے ہاتھوں میں۔ اب علماء فرماتے ہیں کہ جس شے کی جو شے بنی ہے اس کے تقاضے بھی وہی ہیں۔ مٹی کی بنی ہوئی چیز کے اپنے تقاضے، لوہے کی بنی ہوئی چیز کے اپنے تقاضے، لکڑ کی بنی ہوئی چیز کے اپنے تقاضے، پتھر کی بنی ہوئی چیز کے اپنے تقاضے۔ اب میٹیریل جیسا ہوگا ویسی چیز ہوگی، ویسے اثرات ہوں گے، ویسے تقاضے ہوں گے۔ اب ملائکہ کے ہاتھوں میں آگ، مٹی، پانی، ہوا، اور وہ چار عناصر ترکیبی جس سے انسان بنا، اس پہ نظر جما کے عرض کر رہے ہیں یا الہ العالمین، یہ جو میٹیریل ہمارے ہاتھوں میں ہے، اس سے جو شے بنے گی یہ تیری نافرمانی کرے گی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا تمہاری نظر میٹیریل پہ ہے۔ اللہ نے جو جواب دیا فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، بات تمہاری سچ ہے لیکن جو حقیقت میں خدا جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اب وہ کیا شے ہے کہ ملائکہ بات بھی سچی کر رہے ہیں، رب کہتا ہے کہ جو حقیقت میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ علماء بیان کرتے ہیں کہ ملائکہ کی نظر تھی میٹیریل پر، دو ہیں انسان، ایک ہے صورت والا، ایک ہے سیرت والا۔ ملائکہ کی نظر تھی میٹیریل پر، ملائکہ کی نظر تھی صورت والے انسان پہ، ملائکہ کی نظر تھی اس انسان پہ جس کو ہم گھر سے نکلتے ہوئے ڈریسنگ ٹیبل کے آئینے کے سامنے کھڑے ہو کے ایک دفعہ اس کی نوک پلک سنوارتے ہیں، اینک ٹھیک ہے، ٹوپی درست ہے، دستار صحیح ہے، واسکٹ ٹھیک ہے، قمیض کا کالر درست ہے، میری ٹائی ٹھیک ہے۔ جو باہر نکلتے ہوئے جس پہ ہم نظر ڈالتے ہیں، ملائکہ کی نظر ہے اس سراپے پہ۔ پتہ چلا یہ سراپا انسان کی حقیقت نہیں ہے۔ اگر یہ انسان کی حقیقت ہوتی تو رب ملائکہ کی بات مان لیتا۔ ملائکہ کی نظر میٹیریل پہ ہے، ملائکہ کی نظر صورت پہ ہے۔ رب فرما رہا ہے تمہاری نظر ہے میٹیریل پہ، تمہاری نظر ہے صورت پہ، میں رب کی نظر ہے سیرت پہ۔ تمہاری نظر ہے سراپے پہ، آگ، مٹی، پانی، ہوا پہ، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، میری نظر ہے روح پہ۔ ایک ہے نفس، ایک ہے روح۔ پیغمبر اسلام سے سوال کیا کسی نے کہ جناب یہ بائیں طرف تو دل ہوتا ہے، روح کہاں ہے؟ فرمایا بائیں طرف ہی روح کا مرکز ہے۔ وہ ایک بہت بڑے عالم دین ہوئے ہیں اور سائنٹسٹ بھی ہوئے ہیں، ابھی حال ہی میں ہی ان کا انتقال ہوا ہے، ہمارے پاکستان کے محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی، پیر سید علاء الدین شاہ صاحب کے خلیفہ ہیں، نیریاں شریف والے، آزاد کشمیر والے، محکمہ موسمیات کے ڈائریکٹر ریٹائرڈ ہیں، اب پچھلے سال فوت ہوئے۔ انہوں نے دل پہ ایک کتاب لکھی، کتاب کا مسودہ لے کے علامہ اقبال کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال کے پاس گئے کہ جناب یہ میں نے کتاب لکھی ہے، اس کو پڑھیں، اس پہ ایک صفحے کی تقریر لکھ دیں۔ جب کوئی سکالر کوئی کتاب لکھتا ہے تو ہم اپنے ہم اثر جو سکالر ہوتے ہیں ان کے سامنے پیش کرتا ہے، وہ مسودہ پڑھتے ہیں اور اپنے ارادے کا اظہار، اپنے خیال کا اظہار ایک صفحے میں کرتے ہیں، اس کتاب، اس مسودے، اس مضمون کے حوالے سے۔ انہوں نے دل پہ کتاب لکھی اور وہ تقریر لکھنے کے لیے ڈاکٹر اقبال کے بیٹے جسٹس جاوید اقبال کے پاس گئے۔ جسٹس جاوید اقبال نے مسودہ پڑھا تو ایک صفحے کی تقریر انہوں نے لکھی، اس تقریر میں ایک سوال اٹھایا، وہ سوال میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہوں گا۔ اس نے کہا کہ میں بچپن سے سنتا آیا ہوں، علماء بیان کرتے ہیں، حضور نبی کریم کی حدیث پاک بھی ہے کہ اللہ بندے کے دل میں رہتا ہے۔ اللہ بندے کے، بولیے اللہ بندے کے،
اصل میں آپ کو بلانا اس لیے نہیں چاہتا کہ میں آج کل خطیبوں کا ایک انداز عجیب ہو گیا ہے، میں خود بڑا کوفت ہوتی ہے مجھے کہ خود کم بیان کرتے ہیں، مجمع سے شور زیادہ مچواتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جو میں نے آپ سے بلوانا ہے وہ بھی میں کوئی اچھا جملہ آپ کے گوش گزار کر دوں، ہو سکتا ہے میری اور آپ کے لیے بخشش کا سبب بن جائے۔ اصل مقصد تو یہ ہے۔ تو جسٹس جاوید اقبال نے وہ مسودہ پڑھا، ایک صفحے کی تقریر لکھی، اس میں ایک سوال کیا۔ اس نے کہا کہ ہم سنتے آئے ہیں کہ بندہ مومن کے دل میں خدا رہتا ہے۔ اس نے کہا کہ اب میرے ذہن میں سوال ہے، جیسے انسان ترقی کر رہا ہے، کسی کا کڈنی خراب ہو تو کڈنی ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے گردہ، آنکھ خراب ہو تو آنکھ کا ٹرانسپلانٹ ہو جاتا ہے، تبدیل کر دیا جاتا ہے، کسی اور بندے کی اچھی آنکھ لے کے اس میں ڈال دی جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ اگر تصور کرو کہ اتنی ترقی ہو گئی کہ دل کا بھی ٹرانسپلانٹ ممکن ہو گیا۔ امریکہ میں ایک یہودی مرنے والا تھا، اس نے وصیت کی میرے مرنے کے بعد میرا دل نکال لیا جائے اور کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے۔ ادھر پاکستان میں ایک پابند صوم و صلاۃ بندہ تھا، اس کا دل ہو گیا خراب، ڈاکٹروں نے دے دیا جواب۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ جاؤ، وہ چلا گیا امریکہ، خون بلڈ ٹیسٹ کیا گیا، میچ ہو گیا، وہ یہودی کا دل اس کے ساتھ میچ کر گیا۔ ڈاکٹروں نے فیصلہ دے دیا کہ وہ دل اس میں ڈال دیں، یہ دل خراب ہو گیا ہے، دل کا ہو گیا ٹرانسپلانٹ۔ اب جسٹس جاوید اقبال نے سوال اٹھایا، میرا سوال ہے کہ بندہ تھا پابند صوم و صلاۃ، بندہ تھا نمازی، بندہ تھا تہجد گزار، بندہ تھا متقی پرہیزگار، اور جو دل اس کے سینے میں ڈالا گیا وہ تھا ایک یہودی کا۔ اب میرا سوال ہے کہ کیا اس پابند صوم و صلاۃ بندے کے دل میں رب ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اب انہوں نے جواب دیا کہ جناب میں یہ جواب تب دوں کہ اس کا جواب پہلے نہ آیا ہو۔ علماء اسلام نے اس کا پہلے جواب دے دیا۔ علماء اسلام فرماتے ہیں کہ یہ جو پانچویں چھٹی پسلی کے نیچے دل ہے نا، اس کا کام ہے جسم کو خون پمپ کرنا، یہ عمارت ہے، اس عمارت کے اندر ایک اور دل رہتا ہے، وہ دل ہے روح کا۔ اب جو پابند صوم و صلاۃ بندہ تھا، اس کی جو روح تھی، اس کی روح کا جو دل تھا، اب وہ پہلے تو تھا اپنے مکان میں، اب اس کا مکان بدل گیا، وہ آ گیا کرائے کے مکان میں۔ تو مکان سے بات نہیں بنتی، بات بنتی ہے مکین سے۔ چاہے مکان یہودی کا ہے، لیکن اس مکان میں رہنے والا جو روح کا دل ہے وہ بندہ مومن ہے، اس میں رب رہے گا۔ تو صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ دل بائیں طرف، روح کا دل، فرمایا بائیں طرف۔ اگلا سوال کیا جناب نفس کہاں ہے؟ فرمایا بائیں طرف، نفس بھی بائیں طرف۔ یا رسول اللہ یہ کیسے؟ فرمایا ان میں لڑائی ہوتی رہتی ہے۔ کسی غیر مسلم سکالر نے بھی کہا تھا کہ انسان مجموعہ ازداد ہے، دو ضدوں کا مجموعہ ہے، منفی اور پازیٹیو۔ نفس کی خواہشات نفسانی اور روح کی قوت۔ انسان جب سے دنیا میں آیا اس میں جنگ جاری ہے، یہ نفس کی قوت اور روح کی طاقت، اس میں لڑائی ہے۔ روز عدل میں ملائکہ نے عرض کیا یا الہ العالمین یہ نہ بنا، یہ فساد کرے گا، تیری سرکشی کرے گا، خون ریزی کرے گا، فتنے کرے گا۔ اللہ نے فرمایا قال انی اعلم ما لا تعلمون، فرمایا جو بات میں جانتا ہوں تم، یا اللہ یہ کیا بات؟ ملائکہ درست فرمائے، تم کہو کہ جو بات میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، وجہ کیا ہے؟ فرمایا بات ملائکہ کی بھی سچ ہے، لیکن ملائکہ کی نظر ہے مٹیریل پہ، میں رب کی نظر ہے روح پہ، ملائکہ کی نظر ہے ظاہری انسان پہ، رب کی نظر ہے باطن کے انسان پہ۔ ملائکہ کی نظر ہے
صورت والے انسان پہ، میں رب کی نظر ہے سیرت والے انسان پہ۔ اس لیے جب میں نے سیرت والے انسان، انہوں نے تو دیکھا عام گناہگار کو، انہوں نے دیکھا بے نمازی کو، میں نے دیکھا نمازی کو۔ ملائکہ کی نظر تھی نمرود پر، میری نظر تھی ابراہیم پر۔ ملائکہ کی نظر تھی فرعون پر، تھے وہ بھی آگ مٹی پانی ہوا کے بنے ہوئے۔ ملائکہ کی نظر تھی فرعون پر، میری نظر تھی موسیٰ پر۔ ملائکہ کی نظر تھی عتبہ شیبہ ابو جہل ابو لہب پر، میں رب کی نظر تھی محمد مصطفیٰ پر۔ ملائکہ کی نظر تھی سرکش یزید پر، اور میں رب کی نظر تھی اللہ کے دین کے لیے 72 کٹا کے اپنا سر بھی رب کی بارگاہ میں قربان کرنے والے حسین پر۔ ملائکہ کی نظر تھی بے نماز پر، میری نظر تھی نمازی پر۔ ملائکہ کی نظر تھی نفس پہ چلنے والے سرکش انسان پر، میں بلکہ اور شارٹ کرتا جاؤں، ملائکہ کی نظر تھی آپ جیسے میرے جیسے ہم جیسے عام انسانوں پر، اور رب کی نظر تھی داتا علی حجویری جیسی ہستی پر۔ ملائکہ کی نظر تھی عام بازاری لوگوں پر، رب العالمین کی نظر تھی غوث سمدانی شیخ عبدالقادر جیلانی کی ذات پر۔ ملائکہ کی نظر تھی عام بشر پر، میرے رب العالمین کی نظر تھی پیر مہر علی جیسے بندے پر۔ ملائکہ کی نظر تھی عام بندے پر، میرے رب العالمین کی نظر تھی اپنا تن من دھن رب کے راستے میں قربان کر کے رب کی رضا پہ راضی رہنے والوں پر۔ وہ فرمایا مرکز بائیں طرف ہے دونوں کا، اور اللہ کے قرآن نے دونوں کا مقام قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ اگر اپنے نفس کی خواہش پہ چلو گے تو منزل اور ہوگی، اور اگر رب کی رضا پہ چلو گے، روح کی طاقت کو مد نظر رکھ کے چلو گے تو منزل اور ہوگی۔ یا اللہ کیسے؟ فرمایا وَلَقَدْ زَرَعْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا اولئک کالانعام بل ہم اضل۔ فرمایا وہ لوگ جن کے سینوں میں دل تو ہے لیکن عمارت والا دل ہے، حقیقی مکین فوت ہو گیا۔ وہ کسی کہنے والے نے کہا اے تن رب سچے دا حجرہ وچ پا فقیرہ چھاتی ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس رب العالمین تک پہنچنا چاہتے ہو، اس بے ٹھکانے خدا نے اپنا ٹھکانہ بندہ مومن کے دل کو بنا لیا ہے، اور اگر اس کے دل کے مکین پر تیری نظر ہو گئی تو پھر بیڑا پار، اور اگر مکین پہ نظر نہ ہو سکی صرف دل ہی رہا تو کیا ہوگا؟ اولئک کالانعام، یہ چوپائے ہیں، چوپایوں سے بدتر ہیں۔ اولئک کالانعام، یہ بھی رب کا قرآن۔ ادھر فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ 4 قسمیں اٹھا کے فرمایا رب العالمین نے کائنات رنگا رنگ بنائی ہے، لیکن ساری کائنات میں میں رب العالمین نے اشرف اور اعلیٰ انسان کو بنایا ہے۔ ایک اور جگہ پر یہی مضمون میرے رب نے قرآن مجید میں بیان فرمایا۔ فرمایا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالہمها فجورها وتقواها قد افلح من زکاها۔ اللہ نے 11 قسمیں اٹھائیں۔ پہلی فرمایا والشمس وضحاها، مجھے سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، والقمر اذا تلاها، چاند کی قسم، سورج کے پیچھے پیچھے چلا آتا ہے اس کی قسم، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنہار اذا جلاها، مجھے دن کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، واللیل اذا یغشاها، مجھے رات کی قسم، اس کی تاریکی کی قسم، والسماء وما بناها، مجھے آسمان کی قسم، اس کی بناوٹ کی قسم، والارض وما طحاها، مجھے زمین کی قسم
اور اس کے فرش ہونے کی قسم، وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، مجھے اس انسان کی قسم جو گناہوں میں غرق تھا، اچانک مالک کا خیال آ گیا، اس نے اپنا پینترا بدلا، رستہ بدلا، پلٹا کھایا، میں رب العزت کو اس انسان کے پلٹا کھانے کی قسم۔ اب 11 قسمیں میرے رب نے اٹھائیں۔ اب میں آپ کے سامنے پورا مجمع ہے، اگر کہوں نا قسم ہے قسم ہے قسم ہے قسم ہے قسم ہے قسم ہے، یہ ابھی 6 دفعہ میں نے کہا ہے قسم ہے۔ ہر بندہ بڑا حیران ہے کہ یہ بات تو کر کوئی نہیں رہا، بار بار قسم اٹھا رہا ہے۔ ارے میں کہتا ہوں بندے کا ذہن تو معطل ہو سکتا ہے، انسان ہے، جب میرا رب رب ہو کے 11 قسمیں اٹھائے۔ اور عربی گرامر کی روح سے جب جملہ قسمیہ ہو تو اس کا اگلا جملہ جواب قسم ہوتا ہے۔ ایک جملے میں قسم اٹھائی جاتی ہے، اگلا جواب قسم ہوتا ہے جس وجہ سے قسم اٹھائی گئی۔ تو یہاں پہ ابھی جواب قسم نہیں آ رہا، 11 قسمیں میرا رب اٹھا رہا ہے۔ یا اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا 11 جملے قسم ہے قسم، 11 قسمیں۔ یا اللہ جواب فرمایا 2 لفظوں میں۔ یا اللہ کیا؟ فرمایا سورج کی قسم، اس کی روشنی کی قسم، چاند کی قسم، سورج کے پیچھے پیچھے آنے کی قسم، مجھے دن کے اجالے کی قسم، دن کی قسم، رات کی قسم، تاریکی کی قسم، آسمان کی قسم، اس کا سائبان بننے کی قسم، زمین کی قسم، فرش ہونے کی قسم، انسان کے پلٹا کھانے کی قسم، 11 قسمیں۔ یا اللہ بتانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا قد افلح من زکاہا، وہ بندہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے دل کو پاک کر لیا۔ وہ روز ازل میں جو مکالمہ ہے نا، اللہ نے فرمایا میں بھائی اپنا نائب بنانے والا ہوں۔ ملائکہ حیران تو اس بات پہ تھے کہ جب سے بنے ہیں رب کی عبادت میں مصروف ہے، کوئی سجدے میں، کوئی رکوع میں، کوئی قیام میں، کوئی تسبیح و تحلیل میں، کوئی کسی رکن میں، کوئی کسی رکن میں، عبادت میں مصروف۔ نہ غسل ٹوٹتا ہے نہ وضو ٹوٹتا ہے، جب سے بنے ہیں عبادت کر رہے ہیں۔ یہ انسان 5-6 فٹا بندہ کبھی یہ کمانے میں وقت گزارتا ہے، کبھی جو کمایا اس کو پکانے میں وقت گزارتا ہے، کبھی اس کو کھانے میں وقت گزارتا ہے، کبھی اس سے جان چھڑانے میں وقت گزارتا ہے، خود ناپاک ہوتا ہے پھر پاک ہوتا ہے، کبھی اس کا غسل ٹوٹتا ہے، کبھی وضو ٹوٹتا ہے۔ اس کے پاس تو اتنا ٹائم ہی نہیں۔ ہم جب سے بنے اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے اس کا جواب دیا۔ حضور فرماتے ہیں میرے رب نے جبریل کو کہا، اے جبریل تم نے جو 2 رکعت پڑھی نا، 300 سال قیام، 300 سال رکوع، 300 سال سجدہ، 300 سال تشہد، 300 سال قومہ، 300 سال جلسہ، یہ 2 رکعت نفل جو تو نے پڑھے اور اتنی صدیاں لگا دی، اے جبریل اتنی صدیوں کی تیری عبادت کے مقابلے میں جب میرے مصطفیٰ کا امتی گناہگار بندہ جب توبہ کر کے وضو کر کے رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا اور 2 رکعت نفل پڑھے گا، اس کا ایک سجدہ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں فرشتوں کی تمام عبادتوں سے بڑھ جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ فرشتوں نے مقابلہ نہیں کیا، یہ مقابلے میں ہے۔ یہ 5-6 فٹا بندہ ہے لیکن اس کے دشمن ہیں، ایک اندر کی مضبوط اپوزیشن جس کو خواہش نفس کہتے ہیں، ایک باہر کی شیطانی قوتیں، کہیں ترغیبات دنیا، کہیں لذات دنیا۔ میرے بھائی نے کوٹھی بنائی، میں بھی بناؤں، چاہے حلال ہو چاہے حرام ہو، ترغیبات دنیا، خواہشات دنیا، کہیں لذات دنیا، اس کے راستے میں رکاوٹیں ڈالیں گے، اندر سے مضبوط اپوزیشن ابھرے گی، یہ بندہ ان سے ٹکرائے گا، ان سے مقابلہ کرے گا، ان سے ٹکرا کے مقابلہ کر کے یہ بندہ جب رب کی بارگاہ میں کھڑا ہوگا تو یہ فرشتوں سے افضل ہوگا، فرشتوں سے اعلیٰ ہے انسان بننا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ۔ وہ محنت یہی ہے ہماری منزل مقصود، چاہے آپ بٹ ہیں، چاہے گوندل ہیں، چاہے چیمے ہیں، چاہے چٹھے ہیں،
چاہے امیر ہیں، چاہے غریب ہیں، چاہے وزیر ہیں، چاہے فقیر ہیں، آپ کی منزل اگر کلمہ پڑھتے ہیں مصطفیٰ کا تو منزل ایک ہے، اور وہ منزل ہے نیابت خداوندی۔ آپ کو رب نے فضول نہیں بنایا، آپ کو رب نے کوئی گھٹیا چیز نہیں بنایا۔ یہی تو بات تھی، ملائکہ حیران تھے۔ اب یہاں پر علماء نے بڑی وضاحت کی، ان کی ساری وضاحتوں کو میں لپیٹتے ہوئے، مجھے جو ٹائم دیا گیا اس ٹائم کے اندر لپیٹتے ہوئے، سمیٹتے ہوئے ساری بحث کو چند جملوں میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، وہی میری ساری تقریر کا لب لباب ہے۔ علماء فرماتے ہیں فرشتے حیران اس لیے تھے کہ فرشتوں کے پاس تھی قوت عقلیہ، اور قوت عقلیہ انسان کے پاس بھی ہے۔ اب دو قوتیں اور ہیں جو انسان کے پاس زائد ہیں ملائکہ سے۔ اب یہ میری بات اگر آپ نے سن لی تو ساری تقریر کا لب لباب یہی ہے۔ تھوڑی دیر کے لیے اگر اپنے کان مجھے ادھارے دے دیں، بڑے ماشاءاللہ قابل عزت لوگ ہیں آپ، بہت زیرک لوگ، دانا لوگ، تشریف فرمائے۔ یہ میں ساری ابحاث کو چند جملوں میں لپیٹ کے سمیٹ کے آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا۔ تو علماء فرماتے ہیں حیران اس لیے تھے فرشتے کہ کچھ طاقتیں ہیں انسان میں، کچھ ہیں فرشتوں میں۔ اب فرشتوں میں قوت عقلیہ انسان میں بھی ہے۔ دو قوتیں اور ہیں جو انسان میں ہیں فرشتوں میں نہیں، لیکن وہ اچھی نہیں بری ہے۔ ایک ہے قوت غضبیہ اور ایک ہے خواہش نفسانیہ۔